ہمارے ہاں عاملین کے پاس روز لوگ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں ہمارا حساب لگائیں، اندازے لگاتے ہیں، لوگوں کو کہیں گے تم پر جادو ہو گیا ہے، تم پر سایہ اتر آیا ہے، 7 جمعرات آؤ ہمارے پاس۔ اور یہ ضعیف الاعتقادی کی بات ہے۔ ایک بندہ مجھے آ کر کہتا ہے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میرے لیے دعا کریں، اور وہ اپنی کہانی سناتا ہے۔ پھر وہ جاتے ہوئے مجھے 500 روپے دے، تو اگر مجھے اللہ نے عقل دی ہے، میرے اندر مخلوق خدا کے لیے احساس ہے، تو میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ تو اپنی غربت کا رونا رو رہا ہے۔ تو اگر اتنی ہی محبت ہو لوگوں سے تو پھر مفت میں علاج کریں نا ان کا۔ مانگت کولوں منگن والا روے ہمیشہ خالی، اوس کسے نو دان کی دینا جڑا آپ سوالی۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ہم بھی خانقاہ پر بیٹھے ہیں، تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ مشکل، پریشانی، تکلیف اللہ کی طرف سے ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی عامل، کوئی پیر فقیر اسے دور نہیں کر سکتا۔ تو الٹیمیٹ حل یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے۔ کیا اللہ کے نبیوں پر مشکلات نہیں آتی؟ سب سے بڑی غلط فہمی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالی گئی ہے کہ آپ یہ کام کریں آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسائل ہی مسائل ہیں زندگی میں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور پھر ان کی آزمائش نہ کی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن ہو اور پھر اس کی آزمائش نہ ہو؟ اور خدا کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، اتنی تکلیفیں کسی نبی کو نہیں دی گئیں اللہ کی راہ میں جتنی مجھے دی گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا اشد الابتلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں۔ تو میں اور آپ کیا چیز ہیں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہمیں بیماری، تکلیف، مشکل نہ آئے؟ تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ پہلے تو اس تصور کو ٹھیک کیجئے کہ ہمارے مسائل سارے کے سارے حل ہو جائیں گے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ قرآن سے یا حدیث سے اس کی درجنوں مثالیں مل سکتی ہیں، سیرت طیبہ سے مل سکتی ہیں، انبیاء کرام کے جو قصے ہیں، قصص القرآن پڑھیے، سورہ یوسف پڑھیے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں ان قصوں میں۔ اور کیا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، خاندانی پیغمبر، لیکن آزمائش کا حال یہ ہے کہ خریدا جا رہا ہے انہیں اور بازاروں میں بیچا جا رہا ہے۔ تو یہ منشاء خداوندی ہے کہ جو اس راہ پر چلے گا اس کے لیے آزمائش ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جب اللہ مقام اور مرتبہ بڑھا دیتا ہے پھر آزمائش بھی بڑی ڈالتا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا بخار سے کہ حضور کا جسم اکٹھا ہو جاتا اور حضور کا سر انور گھٹنوں میں ہوتا، اتنی شدت۔ فرماتی کہ میں ٹھنڈا پانی جو ہے اس کی پٹیاں کرتی تو وہ اسی وقت پٹی گرم ہو جاتی۔ تو یہ مشکلات پھر حضور علیہ السلام کا وصال مبارک، جب آپ خیبر میں تشریف لے گئے، وہاں زہر دیا گیا، تو حضور نے فرمایا کہ میں آج بھی اس زہر کا اثر اپنی رگوں میں محسوس کر رہا ہوں کہ گویا وہ میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ یہ غلط فہمی ہے، غلط تصور ہے دین کا۔ تو اس لیے اس ضعیف الاعتقادی سے باہر آئیے اور اپنی تمام تر مشکلات میں، پریشانیوں میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجیے۔